بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، کشمیر ڈیجیٹل سے میں ہوں آپ کا میزبان روشن مغل۔ آج ہمارے ساتھ مہمان ہیں افتخار گیلانی، مشہور سیاسی شخصیت، مسلم لیگ آزاد کشمیر کے سیکرٹری انفارمیشن اور سابق منسٹر۔ آج ہم ان سے جانیں گے کہ مسلم لیگ نون اس وقت آزاد کشمیر میں انوار الحق حکومت کا حصہ ہے، جو پی ٹی آئی کے منحرف اراکین نے مل کے بنائی تھی۔ کیا اس حکومت نے عوام کو وہ کچھ دیا جو عوام کی توقعات تھی؟ کیا آزاد کشمیر کے اندر اس وقت جو صورتحال بنی ہوئی ہے، اس کو لے کے اگر مسلم لیگ نون عوام میں جاتی ہے تو انوار الحق حکومت کا برڈن ان کو برداشت کرنا پڑے گا؟ لوگوں کا کل کیا ریئیکشن ہوگا انتخابات کے اندر؟ شکریہ گیلانی صاحب، آپ نے ہمیں وقت دیا۔ یہ بتائیے گا کہ انوار الحق حکومت کہ جس کے دور میں جو ایونٹ ہوئے، جس طرح سے اسٹیٹ کی اتھارٹی جو ہے وہ ایروڈ ہوئی، جس کی وجہ سے یہاں پہ کئی ایسے واقعات ہوئے جو نہیں ہونے چاہیے تھی، اور اب بھی ایسے میں کہ آج دیکھ رہے ہیں کہ عدالتی فیصلہ آیا الیکشن ٹریبیونل کا کہ ایک اسمبلی ممبر کو ڈسیٹ کیا گیا ہے اور ساتھ حکم دیا گیا ہے کہ فوراً الیکشن کروائے، لیکن الیکشن کمیشن موجود ہی نہیں ہے۔ تو ایسی صورتحال میں کس طرح سے یہ حکومت چل رہی ہے، اور مسلم لیگ اس کا حصہ کیوں بنی ہوئی ہے، اور اس کے پیچھے کیا میتھڈ ان میڈنس کیا ہے کہ مسلم لیگ ابھی تک اس سے نکل نہیں رہی ہے؟ یا یہ وہ کمبل تو نہیں بن چکا کہ وہ تو چھوڑ رہے ہیں لیکن کمبل نہیں چھوڑ رہا؟ بہت شکریہ آپ کا۔ آپ کے ایک سوال میں ہی میرا خیال ہے پورے پوڈ کاسٹ کے سوال آپ نے کر دیے۔ دیکھیں، مسلم لیگ نے انوار حکومت کی سپورٹ کی، ہمارے ایم ایل ایز پارلیمانی پارٹی میں کی، اور آج ہمارے منسٹر صاحبان بھی یہاں پہ موجود ہیں۔ آپ کے اسی پلیٹ فارم کے ذریعے میں ایک دفعہ نہیں، میں پہلے بھی اس چیز کی بڑی دفعہ وضاحت کر چکا ہوں، جو آج دوبارہ کروں گا، کہ یہ بات بالکل درست ہے کہ پاکستان مسلم لیگ اس وقت اس حکومت کو ووٹ دیا ہے، اور ہمارے منسٹرز جو پارلیمانی پارٹی کے ہیں، آزاد کشمیر سے دو مہاجرین سے، اور ایک ہماری ایڈوائزر یہاں پہ اس وقت موجود ہیں۔ لیکن اس کے بعد گورنمنٹ کے ساتھ دینے کے 2 ماہ بعد ہمیں یہ بات ریئلائز ہوئی کہ یہ حکومت جو ہے، یا یہ جو سیٹ اپ ہے، جو ہمیں بات کی گئی تھی یا ہمیں جو بتایا گیا تھا، یہ اس طریقے سے نہیں ہے۔ وزیر اعظم صاحب نے خود یہ بات بولی کہ یہ ایم ایل ایز کی حکومت ہے، اس میں پارٹی سیٹ اپ کوئی بھی نہیں ہے، ایم ایل ایز کی حکومت ہے، اور وہ ایم ایل ایز کی حکومت لے کے وہ آگے چلے جو انہوں نے حکومت بننے کے بعد کلیم کیا۔ ہم نے آج سے سال سے زیادہ ہو گیا ہے، ہم نے اپنے آپ کو ایز پارٹی، آزاد کشمیر میں 33 حلقے ہیں، 33 میں سے 31 حلقوں نے اپنے آپ کو اس گورنمنٹ سے سائڈ پہ کیا۔ ہم نے پارٹی کے اجلاس بلائے، مرکزی مجلس عاملہ کا اجلاس ہوا، اس کے اندر یہ قرارداد باز ہوئی کہ ہم اس حکومت کو نہیں مانتے ہیں، ہم اس کی پالیسیز کے ساتھ نہیں ہیں، ہم اس کا حصہ نہیں رہ سکتے، اور یہ بات ہم نے مرکزی مجلس عاملہ کے اجلاس میں طے کر کے ہم نے اپنی قیادت کو، سینٹرل قیادت کو بھیجی۔ اس کے 6 ماہ کے بعد ہم نے اپنی سینٹرل پارٹی اے جے کے کا اجلاس کیا، جس کے اندر ہم نے دوبارہ قرارداد پاس کی، اور ہم نے جو اپنے اس گورنمنٹ میں جو ہمارے کیبنٹ کے ممبرز ہیں، ہم نے ان کی رکنیت کو معطل کیا، تاکہ ہم یہ بات بتا سکیں کہ یہ ایم ایل ایز کی حکومت ہے، یہ پارٹی کی حکومت نہیں ہے، ایک بات۔ اور آزاد کشمیر کے اندر ہم اس حکومت کے ساتھ کسی صورت میں بھی نہیں ہیں۔ بے شک ہمارے ایم ایل ایز اس کے اندر موجود ہیں، اور اس میں بھی جو کیبنٹ والے ہیں، باقی اس کے ساتھ ہر بندے نے اپنے آپ کو ڈس ایسوسیٹ کیا۔ یہ تو ایک پہلی بات آ گئی۔ دوسری بات یہ کہ کیوں ڈس ایسوسیٹ کیا، کہ اس کی وجہ آپ کے سامنے ہے۔ اس وقت اگر آج کی جو ہم بات کر رہے ہیں، آپ آج سے اگر پیچھے چلنا شروع کریں تو یہ تو ایسے لگتا ہے کہ جیسے اس ریاست میں انارکی پھیلی ہوئی ہے۔ آپ کی فورس نے کل جو احتجاج کیا، اس کی مثال آج ریاست میں پہلے نہیں ملتی ہے، اور خالی جو انہوں نے احتجاج نہیں کیا، اس کے بعد انہوں نے جو نعرے بازی کی، اور اس نعروں میں جو ان کی الفاظ استعمال ہوئے،
اور جس طریقے سے وہ انہوں نے اپنا جو پروٹیسٹ کیا ہے, مجھے تو لگ ہی نہیں رہا تھا کہ یہ کوئی سرکاری ملازم ہے اور سرکاری ملازمت کے بعد بھی کوئی فورس کا حصہ ہے. آپ بالکل ایک عجیب سی سچویشن میں یہ وزیر اعظم صاحب اس کو لے گئے ہیں, اور جب آپ ایم ایل ایز کی حکومت کی بات کرتے ہیں تو ایسے ہی ہوگا, کیونکہ اس گورنمنٹ کو کسی پولیٹیکل پارٹی کی بیکنگ ہی نہیں ہے. ہم فارملی اس کو اپنے آپ کو اس سے الگ کر چکے ہیں, اور یہ بھی بات ہے کہ اس ٹائم پہ جتنی جماعتیں ہیں سب نے ان کو ووٹ ڈالا ہوا ہے, لیکن ایک واحد پاکستان مسلم لیگ ہے جس نے اپنی پارٹی کے اجلاس بلا کے, مجلس عاملہ کے اجلاس بلا کے, سینٹرل پارٹی کے اجلاس بلا کے اپنے آپ کو اس سے ڈس ایسوسیٹ کیا ہے. ہم نے ان کی پالیسیز کے اوپر کھلی تنقید کی ہے, اور یہ جو ریاست میں آج جو سچویشن بنی ہوئی ہے اس کا ذمہ دار پرائم منسٹر صاحب ہیں اور ان کے ساتھ کے لوگ ہیں. اور میں آپ کو ایک بات بتا دوں, الیکشن سر پہ ہے, جو لوگ آج اس حکومت کے اندر یہ جنہوں نے اس کو ووٹ دیے ہمارے ہیں, کسی اور جماعت کے ہیں, ٹھیک, آپ یہ بات یاد رکھیں, اس میں سے میجورٹی لوگ واپس نہیں آئیں گے اس اسمبلی میں. ہم یہ بتائیں کہ ابھی کچھ مہینے ہی رہ گئے الیکشن میں, جی ہاں, اب سال سے کم وقت ہے الیکشن میں, اور اس وقت بھی آپ کی چار منسٹرز ہیں آپ کے. اب مسلم لیگ یہ فیصلہ کر رہی ہے, جیسے وہ کہتے ہیں ٹو ایٹ دا کیک اینڈ ہیو ٹو, رکھنا بھی ہے اور کھانا بھی ہے. یہ تو ایسے تو نہیں چلے گا. لوگ اس چیز کو بھی دیکھ رہے ہیں کہ مسلم لیگ اگر اتنا اپنے آپ کو ڈسوسیٹ کر رہی ہے تو 4 منسٹرز آپ کے ریزائن کیوں نہیں کرتے؟ میں آپ کو یہ تو بات بتائی ہے کہ ہم نے اپنے منسٹرز کی, ہم نے ان کو یہ 2 جگہ پہ ہم نے قرارداد پاس کر کے ہم نے ان کو یہ بات بتائی, ہم نے ان کی رکنیت معطل کی, انہوں نے بات ہماری نہیں سنی, انہوں نے ہمارے سے اگری نہیں کیا. میں نے آپ کو یہی تو میں بات بتا رہا ہوں کہ انہوں نے ہمارے ساتھ اگری نہیں کیا. پارٹی کے اندر دیکھیں سوچ الگ ہو سکتی ہے, فکر الگ ہو سکتی ہے. اب ایک بندہ ہے وہ اس چیز پہ نہیں اس پہ تیار ہو رہا, چلیں یہ بھی الیکشن آئے گا آگے 6 مہینے کے بعد, ہم دیکھیں گے کہ ہم نے آگے چیزوں کو کیسے لے کے جانا ہے. لیکن میں آپ کے سامنے بیٹھ کے, ٹھیک ہے, دیکھیں میں ایز سیکرٹری انفارمیشن میں آپ کو سیکوینس آف ایونٹس بتائے ہیں کہ ہم نے اپنے آپ کو کیسے ڈسوسیٹ کیا, ہم نے ان کے خلاف کیا چیز کی, ہم نے پبلکلی اس گورنمنٹ کی پالیسیز کو, مجھے بتائیں, آپ ریکارڈ اٹھا کے دیکھ لیں, سوائے پاکستان مسلم لیگ نواز کے اس گورنمنٹ کی پالیسیز کو کسی اور اگر پولیٹیکل پارٹی نے کنڈیم کیا ہے, چاہے پارٹی کے اندر یا لوگوں کے اندر یا آپ جیسے لوگوں کے ساتھ میڈیا کے ساتھ. کیا اس کا بہترین طریقہ یہی نہیں تھا؟ آپ نے ووٹ دیا, انوار الحق بند گئے, اب بھی آپ ووٹ دے کے اس کو نکال دیں, بہترین طریقہ نہیں ہے؟ میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ آپ پھر ہم ایک ہی چیز کو دوبارہ ڈسکس کریں ہیں کہ نو کانفیڈنس کیوں نہیں ہو سکتی. میں آپ کو نو کانفیڈنس کی بات وہ تو اسمبلی کے لوگ کریں گے. میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ ہم نے اپنے پارٹی کے وزراء کی, جب ہم نے انہیں کہا کہ وہ نہ کریں, ہم نے ان کی رکنیت بھی معطل کی. انہوں نے ہماری بات جب نہیں مانی ہم نے وہ بھی کی. اب ہم گولی تو نہیں مار سکتے. یہ فیصلہ تو مسلم لیگ نے, وزیر اعظم شہباز شریف نے کرنا ہے. ہم نے میں آپ کو یہ بات بتائی کہ ہم نے, دیکھیں کہ ہم نے ان کو یہ چیز لکھ کے بھیجی کہ ہم اس چیز سے خوش نہیں ہیں ان وجوہات کی وجہ سے. ان کا جواب کیا آیا؟ ان کا جواب نہیں آیا. ان کا جواب نہیں آیا. ہم ان وجوہات کی وجہ سے ہم ان کے ساتھ جو ہے وہ نہیں رہنا چاہتے, اور ہم نے اپنے لوگوں کی وجہ سے, آزاد کشمیر کی عوام کی وجہ سے, پارٹی کے لوگوں کی ڈسسیٹسفیکشن کی وجہ سے ہم نے ان کی رکنیت کو سسپینڈ کیا ہوا ہے. یہ بتائیں کہ آپ وزیر اعظم پاکستان نے کمیٹی بنائی آزاد کشمیر کے لیے, مسلم لیگ, اس کے آپ بھی ممبر ہیں جناب, اور یہ کمیٹی کیا اس کا رول ہوگا؟ یہی چیزیں آپ کی گورنمنٹ ہے اس وقت, اس کی وجہ سے اس کے نیگیٹو افیکٹ ہو رہے ہیں, مسلم لیگ نون کو نقصان ہو رہا ہے, یہ چیزیں آپ دوبارہ سے جا کے, ایک تو پہلے آپ لکھ کے بھیج چکے. دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ آپ کو میں یہ بات دیکھیں, بہت آج کے پوڈ کاسٹ میں 3 دفعہ کے لیے, ہم 33 حلقوں میں سے 31 حلقوں میں اپوزیشن کے اندر ہیں. آپ یہ بات کیوں نہیں سمجھ رہے ہیں کہ ہم 33 حلقوں میں سے 31 حلقوں میں اپوزیشن میں ہیں. ہمارا اگر برڈن ہے تو 2 حلقوں کے اوپر ہے کہ سینئر موسٹ منسٹر آپ کے. میں آپ کو یہ تو بات کہہ رہا ہوں کہ ہمارا 2 حلقوں پہ ہمارا برڈن ہے.
ہم کہہ رہے ہیں کہ بھئی ہم ان کی پالیسی سے اگری نہیں کرتے, ہم کہہ رہے ہیں کہ ہم ان کو کنڈیم کرتے ہیں, ہم ان کے ساتھ اس چیز پہ نہیں ہیں, ہم نے کبھی ان کے ساتھ جا کے کسی چیز پہ ہم کھڑے نہیں ہوئے ہیں, ہم نے کبھی ان کو کسی چیز کی بیکنگ نہیں کی ہے, ہم نے اپنے آپ کو ان کے ساتھ سے پولیٹیکلی ڈس ایسوسیٹ کیا ہے, ان کو بھی یہ بات بتائی, منسٹرز کو بھی بتائی, سینٹرل پارٹی کو بھی بتائی ایک بات. اور ہم 33 میں سے 31 حلقوں کے اندر اپوزیشن کے اندر ہیں. پیپلز پارٹی کی یہ پوزیشن نہیں ہے, فارورڈ بلاک کی یہ پوزیشن نہیں ہے, یہ خالی مسلم لیگ کی پوزیشن ہے. لوگ یہ بات مان لیں گے آئندہ الیکشن میں کہ آپ حکومت میں نہیں تھے, صرف آپ کے 4 لوگ تھے؟ مانیں گے, بالکل مانیں گے. لوگوں کو یہ بات پتہ ہے. میرا حلقہ انتخاب ہے جہاں سے میں الیکشن کے لیے, ہر بندے کو یہ بات پتہ ہے کہ اس پارٹی, اس گورنمنٹ کے اندر ہماری کوئی شیئر ہولڈنگ ہے یا نہیں ہے. ہر بندے کو یہ بات پتہ ہے. جب 33 حلقوں میں ہم 31 حلقوں میں ہم اپوزیشن میں ہیں تو کیوں نہیں مانیں گے؟ ہاں نہیں مانیں گے تو ان 2 حلقوں میں نہیں مانیں گے. 4 حلقوں میں میں فی الحال آزاد کشمیر کی بات کر رہا ہوں. تو یہ بتائیں کہ آپ کی جو اس وقت جو گورنمنٹ ہے, انوار الحق کی حکومت ہے, اور آپ کے 4 منسٹرز ہیں, مسلم لیگ نون اس کا حصہ ہے, آپ کہہ رہے ہیں نہیں ہے, سب کچھ آپ نے بڑا بھرپور, آپ نے بلکہ رپیٹ کر دیا, آپ نے وضاحت کر دی ہے. لیکن اس کے آئندہ انتخابات کے اوپر اس کے فال آؤٹ کیا ہوں گے, کیا اثرات ہوں گے؟ اس گورنمنٹ کا فال آؤٹ اگر کسی جماعت پہ نہیں ہے تو وہ مسلم لیگ پہ نہیں ہے, اور اس کی وجہ میں نے آپ کو آج پوڈ کاسٹ میں 4 دفعہ بتا چکا ہوں کہ کیوں نہیں ہے. اور میں آپ کو اس کی بنیاد پہ یہ کہہ رہا ہوں کہ مسلم لیگ دوبارہ حکومت بنائے گی, کیونکہ اس ٹائم پہ صرف ہم ہیں جو 31 حلقوں میں اپوزیشن کر رہے ہیں. اس ٹائم پہ جی آپ کی قیادت بھی ایسے ہی کہہ رہی ہے کہ ہم حکومت ہم بنائیں گے. بالکل. لیکن دوسری طرف ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو یہ سیاسی منحرفین جو تھے تحریک انصاف کے, ان کی جو حکومت تھی تو وہ پیپلز پارٹی کے اندر زیادہ جا رہے ہیں. ہماری پاس دیکھیں, میری بات یہ ہے کہ آپ کیا چیز پروموٹ کر رہے ہیں, ایک ہم سچویشن بتا رہے ہیں. نہیں آپ, لیکن آپ جو کہہ رہے ہیں کہ منحرفین ادھر جا رہے ہیں تو اس لیے وہ وزن بڑھ جائے گا. کوئی بندہ کسی جگہ اسی جگہ پہ جاتا ہے کہ جہاں پہ کوئی کرسی خالی ہوگی تو کوئی بندہ آ کے بیٹھے گا. اگر کسی جگہ آپ یہ دیکھیں کہ پیپلز پارٹی کو لوگ چھوڑ کے گئے ہیں, اور یہ پیپلز پارٹی کے لوگ ہیں جو واپس اس میں جا رہے ہیں, یہ جانے کی باتیں ہم سن رہے ہیں. ٹھیک ہے, ہمارے پاس جب سے مسلم لیگ بنی ہے ہمارے پاس 99% لوگ ہمارے آج دن تک انٹیکٹ رہے ہیں. جو پچھلی گورنمنٹ میں لوگ جیتے تھے یا اس سے پچھلی گورنمنٹ میں جیتے تھے اسمبلی کے اندر ہے, اس میں سے 1-2 کو چھوڑ کے باقی ہر بندہ اپنی جگہ پہ موجود ہے. تو کیا آپ یہ تجویز, نہیں میری بات سنیں, کیا آپ یہ تجویز دے رہے ہیں کہ منحرفین یہاں پہ جائیں گے؟ میں آپ کو یہی تو بات کہہ رہا ہوں کہ یہ لوگ ادھر ہیں جو اس گورنمنٹ میں, اس اسمبلی کے اندر جو لوگ موجود ہیں, یہ جس جگہ جائیں گے, جس جماعت میں جائیں گے, اس کا بیڑا غرق ہو جائے گا. اچھا, پاکستان میں اس وقت جو شہباز شریف صاحب کی مسلم لیگ کی حکومت ہے, 2-3 دفعہ پچھلے 1 ماہ میں تیل کی قیمتیں بڑھ گئی, اور آزاد کشمیر کے اندر دیکھیں, پنجاب کے اندر سکیمیں لوگوں کی ویلفیئر کے لیے, کوئی ٹیکسی سکیم ہے, کوئی سولر سکیم ہے, کوئی ٹیوب ویل سکیم ہے, اس طرح سندھ کے اندر چیزیں ہیں. آزاد کشمیر کے لوگوں کو اور کوئی سہولت نہیں. اس کے بارے میں مسلم لیگ آئندہ جب الیکشن میں جائے گی کیا بتائے گی لوگوں کو ہم نے کیا دیا, عام آدمی کے لیے ہم نے کیا کیا؟ کچھ آپ کے کچھ جو لیڈران جو ہیں وہ مخالفت بھی کرتے ہیں کہ بجلی اتنی سستی نہیں ملنی چاہیے تھی لوگوں کو. دیکھیں, اب آپ کے بات سوال جو ہے وہ دیکھیں, ہم اپنا پورا ایجنڈا لے کے آئیں گے. ہم نے پچھلی دفعہ بھی الیکشن سے آنے سے پہلے جو ایجنڈا دیا ہم نے اس کی تکمیل کی. ہم نے ڈیولپمنٹ کی بات کی تو ہم نے آزاد کشمیر کا انفراسٹرکچر مسلم لیگ نون کے دور میں ڈسٹرکٹ ٹو ڈسٹرکٹ, ڈسٹرکٹ ٹو تحصیل کمپلیٹ ہوا. ہم 50 چیزوں کو گن سکتے ہیں کہ جو ہمارے دور میں ہوئی, ایز پالیسی ہوئی. اگر آج نہیں کچھ ہو رہا تو یہ تو آپ پرائم منسٹر سے بات کریں. اب وفاق میں آپ پرائم منسٹر سے بات کریں. وفاق کا کام یہ تو نہیں ہے کہ یہاں پہ پالیسی دے گی. وفاق کا کام یہ تو نہیں ہے, یہاں پہ گورنمنٹ ہے, انڈیپینڈنٹ گورنمنٹ ہے, جو آج لوگ بیٹھے ہیں یہ اس چیز کی آپ کو جواب دے سکتے ہیں, نہ کہ وفاق کی گورنمنٹ آپ کو جواب دے گی. آج جو اسمبلی میں لوگ موجود ہیں, آج جو گورنمنٹ میں لوگ موجود ہیں, یہ سوال ان کے ساتھ کیا جائے کہ اگر انہوں نے کچھ نہیں کیا تو کیوں نہیں کیا. آپ کا حلقہ انتخاب مظفر آباد سٹی ہے. جی بے شک. مظفر آباد سٹی جو ہے اس کی ہمیشہ پورے آزاد کشمیر کی جس طرف رائے رہی الیکشن میں اس کے اپوز اس کی آئی ہے. بڑا عجیب سا یہاں پہ آپ کا الیکٹورل کالج جو ہے ووٹرز ہیں. تو آئندہ الیکشن میں
آپ کون سی ایسی چیز اٹریکشن آپ لوگوں کو دیں گے کہ وہ آپ کو ووٹ دیں شہر کے اندر, اس سٹی کی ڈیولپمنٹ, اس سٹی کے جی کیا لوگوں کے لیے ہماری پارٹی نے اس سے پہلے اپنے لوگوں کے ساتھ جو کمٹمنٹ کی وہ پوری کی, اور یہ آپ سروے کرا لیں روشن مغل صاحب, اور آج لوگ ہمیں ہماری کمٹمنٹ کے اوپر جو ہم بات کریں گے ہمیں اس کے اوپر لوگ ووٹ دیں گے, کیونکہ پتہ ہے کہ اسی جماعت میں اور انہی لوگوں میں اہلیت ہے کہ جو بات کریں گے اس کا وہ آخر تک اس کو لے کے بھی جائیں گے. ایکشن کمیٹی 29 ستمبر کو دوبارہ پہیا جام اور شٹر ڈاؤن سٹرائک کی دے چکی ہے کال, اور وہ ایک لگ سے ایک ہے کہ اگر وہ انتخابات میں آ جاتے ہیں تو اس وقت آپ کے لیے مشکل نہیں ہو جائے گی سٹی کے اندر. دیکھیں جب انتخاب میں وہ آتے ہیں, انتخابات کے اندر اگر وہ فارملی اپنے آپ کو پولیٹیکل ایک پروسیس کا حصہ بنائیں گے, ابھی تو جوائنٹ ایکشن کمیٹی ہے, اس میں تمام پارٹیز کے لوگ موجود ہیں اس کے اندر, تو یہ جب وہ بنائیں گے تو پھر مسلم لیگ میں گروپنگ تو نہیں ہے, گروپنگ کی وجہ سے نقصان تو نہیں ہوگا مسلم لیگ کو؟ کوئی ہے تو آپ بتائیں. نہیں میں آپ سے پوچھ رہا ہوں. نہیں آپ میرے سے دیکھیں, یہ تو سوال ہی نہیں ہے نا, آپ میرے سے سوال اگر کوئی ہے تو آپ کریں, اگر کوئی ہے گروپنگ تو آپ بتائیں مجھے کہ کہاں پہ آپ کو نظر آ رہی ہے, کہیں آگ لگتی ہے وہاں پہ دھواں ہوتا ہے, کہیں پہ دھواں اٹھ رہا ہے تو بتائیں کہ جی اس جگہ سے دھواں اٹھ رہا ہے. بہت شکریہ گیلانی صاحب, آپ نے ہمیں وقت دیا. ناظرین اسی کے ساتھ آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوا. اگلے پروگرام تک کے لیے اپنے میزبان روشن مغل کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان. پاکستان زندہ باد, پاک فوج زندہ باد, آزاد جموں کشمیر پائندہ باد.